الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع ہے تقریر کا اولاد کی تربیت، اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اہم، نازک اور سنجیدہ ترین موضوعات میں سے ایک ایسا موضوع ہے جس کی نزاکت کا احساس آپ کو ان رویوں سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یا بسا اوقات اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کے دوران والدین کا جذبہ اگرچہ اپنی اولاد کے ساتھ سراسر خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن رویے میں اولاد کی تربیت کے دوران بعض اوقات والدین کے رویے میں ایسی شدت آ جاتی ہے جو بجائے اولاد کی تربیت اور اصلاح کے اولاد کو بغاوت کی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. اولاد جس کی اخلاقی بےراروی سے بچنے کے لیے والدین ان کی اخلاقی اور دینی اور روحانی تربیت کے لیے کسی جگہ پر سختی کرتے ہیں، اور اس سختی کا خطرناک نتیجہ بھی ان کے سامنے آتا ہے. اس اعتبار سے یہ مضمون نازک ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ ہی وہ واحد اور بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی کے اوپر انسان کے اخلاق، اس کی سیرت اور اس کے کردار کی اصلاح کا بھی انحصار ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا خاص طور پر قرآن مجید میں حکم دیا، اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول، اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس صلاۃ کے فریضے کی ادائیگی پر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، تمام امور کا انجام تقویٰ ہے، یعنی آخرت میں تمام اعمال کا بول بالا تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا. تو اولاد کی تربیت میں والدین کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ابو داؤد اور نسائی، ترمذی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو صلاۃ کا حکم دو. یہ حدیث مبارکہ پہلی آیت کریمہ کی تشریح ہے. اس میں بھی مرو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کو صلاۃ کا پابند بناؤ، ان کو صلاۃ کا حکم دو. 7 سال کی عمر میں ان کو صلاۃ پر لگا دو، اور 10 سال کی عمر میں صلاۃ نہ پڑھنے پر مناسب زجر، توبیخ، ڈانٹ کر سکتے ہو، چہرے پر مارنے سے گریز کرتے ہوئے. والدین جو اپنی زندگی کی پختہ مرحلے کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں اور صلاۃ کے پابند ہو جاتے ہیں،
اب وہ بعض اوقات اس نازک مرحلے پر جب اولاد ان کے ہاں ہوتی ہے اور بچے 7 سال، اور آپ تو دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور مختلف قسم کی اولاد کی مشغولیات اور مصروفیات کے لیے الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے اولاد کو کنٹرول کرنا اور ان کو دینی احکام و آداب کا پابند کرنا ذرا اور دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ موضوع نازک ہے اور والدین اکثر پریشان ہیں۔ تو صلاۃ کیا اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو 7 سال کی عمر میں صلاۃ پر لگا دو، ان کو عادت ہو جائے پڑھنے کی، اور 10 سال کی عمر میں، اب یہ عمر ایسی ہے 10 سال میں کہ جس میں بچے کے اندر فطری اور نفسیاتی اعتبار سے ریئیکشن کی جو رد عمل کا جو ہے وہ عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو پھر کبھی وہ کوتاہی کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پھر اب یہاں سے آگے احتیاط کا وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں اولاد کی والدین کی ذمہ داری اب کم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ان کا کام تربیت کرنا ہے، دینی راہ کی رہنمائی کرنا ہے، اس فریضے کی اہمیت بتانا ہے۔ ہاں، جب جو وہ آہستہ آہستہ بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر والدین کو اپنے بچوں کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ ڈنڈے کے زور پر جب صلاۃ پڑھانے کے اس پر آ جاتے ہیں تو ایک گھر میں محض آرائی کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اس سے اولاد جو کچھ وہ تھوڑا بہت کہنے میں ہوتے ہیں، پڑھنے کے اس میں ہوتے ہیں، وہ فوراً بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اعلانیہ طور پر کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ وہ نازک مرحلہ ہے جہاں پر والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اسی احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کا فرمان مبارک موجود ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، جسے قرآن قوام کیا کہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ جو رجال ہیں، مرد ہیں، یہ قوام ہیں عورتوں پر، اپنے اہل و عیال پر، تو یہ نگران ہیں ان سے، ان کی رعیت میں جو ان کی رعایا ہے، گھر میں جو جتنے بھی ان کے ماتحت ہیں، ان کے دینی اعمال کے متعلق بھی ان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی اگر انہوں نے اپنا وہ بنیادی فریضہ پورا نہ کیا۔ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کرتے رہے ہیں، اب اگر اولاد کسی فتنے کا شکار ہو گئی یا سوسائٹی سے وہ متاثر ہو گئی یا وہ کسی اور رستے پر چل پڑی ہے، تو اس میں اگر آپ نے اپنا بنیادی کردار دینی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ جب اولاد کی تربیت کا مرحلہ تھا اس وقت تو آپ غافل رہے، اور جب اولاد جوان ہو گئی، اب آپ آگے میدان میں اپنی جوان اولاد کے سامنے خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، تو یقیناً آپ ان کو ایک خطرناک راستے کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ ان کی اصلاح نہیں کر رہے۔ اس لیے اولاد جب جوان ہو جائے تو پھر والدین، ماں اور باپ دونوں کو اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی نفسیات اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو مراتب رکھے ہیں، ٹھیک ہے کہ والدین بزرگی کے اعتبار سے بڑے ہیں اور ان کے حقوق زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہاں سے بغاوت کا راستہ نکلتا ہے، اس لیے تربیت میں اپنا بنیادی کردار اس وقت میں شروع کر دیں جب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو اس سانچے میں ڈال سکتے ہیں۔ صلاۃ کا بنیادی طور پر ذکر آیا ہے، اسی لیے مرو اولادکم بالصلاۃ کہہ کر مومنین کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ صلاۃ جیسے اسلام کے اہم اور بنیادی رکن کی ادائیگی کے لیے اپنی اولادوں کو صلاۃ کا حکم دیں۔ لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو مختلف سورہ لقمان کے اندر نصیحتیں فرما رہے ہیں، ان میں بار بار کہہ رہے ہیں یا بنیا۔ یہ بنیا کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ ایسا اس میں تصغیر ہے کہ جو اپنے اندر شفقت کے معنی رکھتا ہے، یعنی اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کا مشفقانہ شفقت والا جو رویہ ہے وہ ڈانٹ اور آنکھیں نکالنا یا زجر کرنا، سخت کلمات کہنے کی نسبت یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ زیادہ مؤثر ہے نفسیاتی اعتبار سے، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے جتنی بھی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں
ان میں وہ یہی کہہ رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے صلاۃ کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور معروف باتوں کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور منکرات سے لوگوں کو روکو، فاصبر علی ما اصابک، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرنے کے دوران میں جو کچھ تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرو، اس لیے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر کرنا دعوت اللہ کے میدان میں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرنے کے دوران میں جو کچھ بھی آزمائشیں آئیں گی ان پر صبر ہی علاج ہے۔ داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والا، خیر اور بلائی کے کاموں کی طرف بلانے والا، ظاہر ہے جب وہ امر بالمعروف کے دوسرے پہلو کی طرف آئے گا، یعنی جب لوگوں کو منکرات سے روکے گا، لوگوں کو ان کی برائیوں پر ٹوکے گا، یہ پہلا مرحلہ میٹھا ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کہتا، سب اگر نہیں بھی عمل کریں گے تو آپ کو داد ضرور دیں گے، ہاں جی بہت اچھی تبلیغ کر رہے ہیں آپ، نماز کا کہہ رہے ہیں، روزے کا کہہ رہے ہیں، اور کچھ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، دعائیں کی اہمیت بتا رہے ہیں، بہت اچھا، لیکن جو ہی آپ اخلاقی اور اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں ان پر جب آپ تنقید کریں گے اور براہ راست جب آپ کسی کو اس کی اخلاقی یا دینی برائی اور کوتاہی پر ٹوکیں گے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کریں گے، تو پھر ما اصابہ کا بھی ہوگا، یعنی پھر آپ پر آزمائش بھی آئے گی، نیگیٹو رپورٹنگ بھی ہوگی، خطوط بھی ہوں گے، الزامات بھی ہوں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، پھر داعی اللہ کا ہر عمل لوگوں کے لیے تنقید کا نشانہ بنے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو امر بالمعروف کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن ابتدا کر رہے ہیں اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو اے پیارے بیٹے، کیونکہ صلاۃ تمہارے اندر صبر اور برداشت کا مادہ بھی پیدا کر دے گی، صلاۃ ہی تمہارے اندر وہ اخلاقی اوصاف پیدا کر دے گی جن اخلاقی اوصاف کے زور پر تم معاشرے کے اندر دعوت اللہ کا کام کر سکتے ہو۔ لہذا مومن اور مومنات، مومن مرد اور مومنہ عورت، مسلم مرد اور مسلمہ خواتین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں چونکہ ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور گھر میں شوہر کی عدم موجودگی میں، چونکہ جس طرح مرد، اسی حدیث مبارکہ میں آگے الفاظ ہیں کہ الرجل راع علی اہل بیتہ، کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں پر راعن ہے، حکمران ہے، تو اسی طرح شوہر کی عدم موجودگی میں بیوی بھی گھر میں حکمران ہے، اپنے شوہر کی مال اور اس کی اولاد کی نگران ہے۔ وہ صرف کھانا پکانے کے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا اور ان کو کھانا کھلانا، ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، یہی ذمہ داری نہیں ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں، جن بچوں کی وہ ماں بن گئی ہے، وہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے۔ اس کے لیے مومنین اور مسلمین کو بنیادی طور پر جو جنریشن، جو نسل وہ تیار کر رہے ہیں، ان کی اپنے گھروں سے، وہ اپنے گھروں سے اپنی اولاد کو دینی اور اخلاقی تربیت دیں گے، تب جا کر جب اپنی بیٹیاں وہ دوسرے گھروں میں بیاہیں گے، آپ دیکھیں کہ وہ بیٹیاں جن کی بنیادی ایسی تعلیم کے اوپر لوگ ہزاروں لاکھوں روپے صرف کر دیتے ہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا کر، وہ تعلیم جو قطعاً ان کو ازدواجی زندگی میں کام آنے والی نہیں ہے، وہ کتابیں جو پڑھتی ہیں، جو بالخصوص لڑکیوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کو کالجز اور یونیورسٹی کی تعلیم کی تکمیل کے بعد زندگی میں دوبارہ دیکھنے کی بھی فرصت ان کو نہیں ملتی۔ ایسی تعلیم جب ایسی راہ پر آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایسے نصاب پڑھا کر، ایسی تعلیم دینے کے بعد اب آپ کہیں کہ ہماری جو بین المسلمین جو اعمال ہیں، ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے ہماری بچی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا ہوم ورک، ہمیں وہ اپنا کام جو ہمیں اپنے گھر پر کرنا ہے وہ کرنا ہوگا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اب میں ان 3 آیات کی طرف آتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو براہ راست اولاد کی تربیت کے سلسلے میں مخاطب کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے
کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اولاد جس کے ہو جانے پر لوگ خوش ہوتے ہیں. اولاد ایک نعمت ہے، لیکن اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بھی کہا. پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. معلوم ہوا کہ جہاں مال انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، یہ اولاد بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے اولاد سے ڈرایا. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واموالکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ جو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہے اے ایمان والو. دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو. وہ ہمیں کہا جا رہا ہے اولاد تو لوگوں کی بھی ہے، جو لوگ ایمان والے نہیں ان کی بھی اولاد ہے، لیکن ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اولاد جو ہے اور یہ مال تمہارا دشمن ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں، اور جب تم ان کی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کے لیے اور ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور نئی نئی سائنسی ایجادات اور ترقیات نے انسانوں کو بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور ہر آدمی جذبہ مسابقت میں دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی اولاد کی بھی دوڑیں لگوا رہا ہے. اب فلاں کا ڈاکٹر بن گیا ہے تم بھی ڈاکٹر میں آ. بے شک اس میں ڈاکٹر بننے کی ایبلٹی نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کے اوپر اس قسم کی دنیاوی ترقی اور ان کی کامیابی کے لیے جو فیلڈ ان کی نہیں بھی ہے اس میں بھی ان کو لگائے جا رہے ہیں، کھپائے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے جو دو آیات میں پڑھی ہیں، اب ہم تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو کیا حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمہارا بچاؤ آگ سے، تمہارا بچاؤ تمہارے لیے بھی ضروری ہے، لیکن واہلیکم تمہارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے. یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ان کے لیے اہتمام کرو، ان کو دینی تعلیم سے روشناس کراؤ. نہ بس تمام صلاحیتیں، تمام اوقات اور تمام جو وسائل ہیں ان کو محض دنیا کی تعلیم، جس کا میں نے بچیوں کے لیے بالخصوص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کو اس تعلیم کے لیے، اس تعلیم کے بعد دوبارہ ان کو وہ کتابیں بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی. کیوں کہ وہ تو ازواجی زندگی، اور ازواجی زندگی کے اندر جو مراحل آتے ہیں شادی کے فوراً بعد بچی کے لیے ایک نئے گھر میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر سیٹ کرنا، اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، تو یہ بھی مسلمین کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی بھی اور والد کی بھی، کہ وہ بچوں کی جہاں دنیاوی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں یا دینی معلومات دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بچیوں کی بالخصوص ازدواجی زندگی کی تربیت کے لیے بھی ان کی تربیت کریں، اور اس چیز سے ڈریں کہ اسی چیز کا احساس بیدار کرنے کے لیے اس آیت کریمہ میں جو اگلے الفاظ ہیں وہ بڑے سخت ہیں. کون سی آگ سے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس آگ جس آگ کے اوپر تم ہو اور سخت فرشتے مقرر ہیں، جو لا یعصون اللہ ما امرهم، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس حکم سے سرتابی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يَأْمَرُونَ، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنین کو جو احساس ذمہ داری دیا ہے اس کے اندر ایک ڈر پیدا کیا ہے کہ اس آگ سے بچنے کا اہتمام کرو. اب آپ، میں اور آپ، ہم اپنا خود احتساب کریں، اور شاید اسی احتساب کے لیے ہم سال میں ایک بار یہ زحمت اٹھاتے ہیں، سفر کی صعوبت اور اپنے مال کو صرف کرتے ہیں اور اس بڑے اجتماع میں ہم شریک ہوتے ہیں. یہ اصل میں انہی چیزوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن چیزوں کی یاد دہانی کے لیے اتنے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ان اہم موضوعات کے اندر سے یہ جو موضوع اولاد کی تربیت دیا گیا ہے، اس پر جو کچھ بھی آیات اور حدیث میں نے پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس احساس کے ساتھ اور اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں یہاں سے لے جائے، اور ہم اپنے شعوری طور پر اس احساس
کو اپنے اعصاب پر لے کے جائیں اور جو آیات و احادیث سنی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔